اللہ نے مجھ پر اور اس امت پر احسان کیا ہے۔ ایک بار پھر 2025 میں رمضان آ گیا۔ آج سے رمضان شروع ہوا ہے۔ رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے کہ یہ شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کے سمندروں کی تہوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ہم اس رمضان کو کیسے گزاریں؟ 5 کام رمضان میں کر لیں: صیام، قیام، قرآن، اور چوتھا دعا میں زیادہ وقت صرف کرنا، اور 5واں کام ہے جو وقت بچے ذکر و اذکار سے خالی نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ برکتیں ضائع نہ ہو جائیں، کہیں میں غفلت میں نہ اس رمضان کو بھی گزار دوں۔ میرے اللہ کے احسانات کی تو بار بار رمضان آتا ہے اور مجھے زندگی ملی کہ 2025 کا رمضان بھی میں دیکھ سکوں۔ ایک بار پھر رمضان اپنی رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آ گیا، اور میرے اللہ نے ہماری زندگی یہاں تک لائی ہے کہ ہم رمضان کو ایک بار پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلۃ الشیاطین۔ رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے کہ یہ شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کے سمندروں کی تہوں میں پھینک دیا جاتا ہے تاکہ اس امت کے روزہ داروں کے روزے خراب نہ کرنے کے لیے آئے۔ رمضان میرے رب کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان میرے رب کی طرف سے مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان میرے اللہ کی طرف سے آگ سے نجات دلانے کا مہینہ ہے۔ شہر رحمت و مغفرت و عتق من النار، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ اس کے پہلے 10 دن رحمت ہے، اور وہ اللہ اپنی اعلیٰ رحمتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے خزانوں کے ساتھ، جو خود رحمان اور رحیم ہے، تو رمضان میں وہ اپنی بھرپور رحمتیں پہلے عشرے میں اتارتا ہے۔ اس کے دوسرا 10 دن، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ کوئی ہے جو معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں؟ میرا اللہ اعلان کرتا ہے اس کے تیسرے عشرے میں گناہ گاروں کو جہنم سے خلاصی کے پروانے دیے جاتے ہیں، جہنم سے نجات، مغفرت کرنے کے لیے، اور رحمتیں ہی رحمتیں۔ اللہ نے مجھ پر اور اس امت پر احسان کیا ہے۔ ایک بار پھر 2025 میں رمضان آ گیا۔ آج سے رمضان شروع ہوا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آیا ہے اور جنت کے دروازے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے اس وقت بند ہو چکے ہیں، اور شیاطینوں کو جکڑا جا چکا ہے۔ شیطان جو کہ وسوسے ڈالتا ہے، ان کو جکڑا جا چکا ہے۔ آؤ اور اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، آؤ اور اس رمضان میں اللہ کی طرف سے مغفرت کے پروانے لے لو، آؤ اور اس رمضان میں اپنے لیے جنت کے وعدے جو اللہ کر رہا ہے، اس جنت کے مستحق بن جاؤ۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلۃ الشیاطین۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات حق ہے، سچ ہے، اٹل ہے، اور یہ ہو چکا ہے رمضان کے چاند کے نظر آنے کے ساتھ ہی۔
ہم اس رمضان کو کیسے گزاریں؟ 5 کام رمضان میں کر لیں، 5 کام میں اپنا وقت لگائیں۔ سیام، روزہ رکھنا، جو کہ مسلمان مرد اور عورتوں پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ دوسرا، قیام، رات کو اللہ کے سامنے نوافل میں کھڑے ہونا، تراویح اس میں شامل ہے۔ تیسرا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ سیام، قیام، قرآن، اور چوتھا، دعا میں زیادہ وقت صرف کرنا، دعا میں اپنے آپ کو لگانا۔ یہ رمضان کی چوتھا کرنے کا کام ہے۔ اور 5واں کام ہے، جو وقت بچے ذکر و اذکار سے خالی نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ اور جو اذکار درود شریف کے ساتھ مزین ہو رمضان میں، 5واں کام ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اور چھٹا ایک کام ہے جو کہ ان 5 کاموں کی حفاظت کرے گا۔ جو رمضان میں عبادت کی ہے وہ اسی طرح سے ہماری عبادت ذخیرہ ہو جائے، اللہ کے پاس محفوظ ہو جائے۔ 5واں کام ہے اس دل کو صاف کرنا، اس دل کو کینہ، بغض، عداوت، نفرتوں سے پاک کرنا ہے۔ تو جو یہ 6 کام کر لے گا اس کا رمضان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور پھر اس رمضان پہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ امام بخاری روایت کر رہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے، جس نے رمضان کے روزے رکھے 2 شرطوں کے ساتھ، 2 شرطوں کے ساتھ۔ کون سی 2 شرطیں ہیں؟ ایمان کی حالت میں ہو، یعنی اس کو اس بات پر پورا اعتقاد ہو کہ یہ رمضان کے روزے میرے اللہ نے فرض کیے ہیں، اور دوسرا کہ یہ اللہ کے لیے رکھے جا رہے ہیں، ریا الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں رکھے جا رہے۔ یہ 2 کام، ایمان اور احتساب، ایمان یقین کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ جو رمضان کے روزے رکھے گا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بلکہ حدیث یوں بیان ہو رہی ہے، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ پاک صاف ہو کے 29 روزے رکھے گا یا 30 روزے رکھے گا، جس دن وہ رمضان سے نکل رہا ہوگا تو اس کو اس کے اعمال کا جزیہ دیا جائے گا، اس کے اعمال کا، اس کے کام کرنے کا معاوضہ اللہ دے گا۔ کیا ہوگا؟ اعلان ہوگا کہ جا، تیری زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ برکتیں ضائع نہ ہو جائیں، کہیں میں غفلت میں نہ اس رمضان کو بھی گزار دوں۔ میرے اللہ کے احسانات کی تو بار بار رمضان آتا ہے، اور مجھے زندگی ملی کہ 2025 کا رمضان بھی میں دیکھ سکوں، اور 2025 کے رمضان کی برکتیں، رحمتیں، مغفرت اور جہنم سے خلاصی میں اللہ سے حاصل کر سکوں، اور پروانے مجھے مل جائیں۔ یہ میرے اللہ کا احسان ہے۔ ہم نے ابتدا سے رمضان میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور راضی کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے، قیام اللیل کے ساتھ جڑے رہنا ہے، دعا اور استغفار ذکر کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور اللہ کے لیے دل کو صاف کرنا ہے۔
پاک کرنا ہے، مخلوق کی نفرت کو نکالنا ہے، مخلوق سے جو دل برا ہوا اس کو دھونا ہے، کینہ، عداوت، بغض، جتنی دل کے امراض ہیں اس سے اس دل کو پاک کرنا ہے۔ جب دل آئینے کی طرح چمکے گا تو پھر یہ دل تو میرے اللہ کا ہے، یہ دل تو میرے اللہ کی قیام گاہ ہے، اس دل میں تو پھر اللہ کا نور اترے گا۔ رمضان کے اعمال سے اور دل کی صفائی سے یہ یوں پاک ہو کہ اللہ کے سامنے جائے گا اور پھر اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے بھی کھلے ہوں گے، غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بھی بند ہوں گے، اور پھر اللہ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ دیدار بھی ہوگا اور جنت کے لطف اٹھائیں گے۔ بس اس رمضان میں بھی مسجدوں کی طرف رخ کر لیں۔ ایک اور آپ سے بات عرض کرتا ہوں، یہ کہنا، یہ مت سوچیں کہ اب رمضان میں لوگ آ جائیں گے۔ ہر طرف سے یہ سن رہا ہوں کہ رمضان کے نمازی آ جائیں گے، رمضان کے عبادت گزار آ جائیں گے۔ یہ کسی کو نہ کہیں، یہ سٹیٹمنٹ کسی کے سامنے، کیا پتہ اس رمضان میں آنے والا جو پورا سال مسجد میں نہیں آیا، اس رمضان میں آنے پر اللہ اس کو معاف کر دے اور آئندہ کی توفیق دے دے۔ میں اپنے دل کو کسی سے بدگمان کر کے بیٹھا ہوں کہ فلاں نماز پڑھنے کے لیے عام دنوں میں تو آتا نہیں ہے، اب رمضان کے مسلمان آ گئے، رمضان والے آ گئے جو روزے رکھیں گے اور مسجدوں میں آئیں گے، یہ بدگمانی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی کے گناہوں اور ایک مرتبہ کہہ دے مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو رمضان میں عادت بنائیں، اعمال کی عادت بنائیں، مسجدیں بھریں گی، شیاطین بند ہو چکے ہوں گے، تو ہم اس عادت میں پختگی کے ساتھ مستقل ڈھل جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو رمضان کے روزے عافیت، خیریت، صحت کے ساتھ رکھنے والا بنا دے، اور اس رمضان میں اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دے، اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب فرما دے، اور خاتمہ جب بھی ہو جو مقدر میں ہے، میرا اللہ خاتمہ بالخیر ایمان پر کر دے۔